کتنا کریم ہے وہ، کتنا کریم ہے وہ، کتنا پیار کرتا ہے. تیرے دوست کو تیرا ایک گناہ پتا چل گیا، اس نے تیرے 4 دوستوں کو بتایا. تیرے دوست کو تیرا ایک گناہ پتا چل گیا، اس نے تیرے 4 دوستوں کو بتایا. وہ تو تیری پیدائش سے لے کر موت تک کے تیرے سارے پاپ جانتا ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. ہاں اگر وہ تیرے میرے جرائم ظاہر کر دیتا تو نہ میں یہاں بیٹھنے قابل ہوتا نہ تو وہاں بیٹھنے قابل ہوتا. اتنی محبتوں کے باوجود، اور اس نے اپنے محبوب کو بھی ایسا ہی کریم بنایا. استاد زمن کہتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. کتنا بھی گہرا دوست ہو، جب عیب پتا چلتے ہیں تو کسی کے ساتھ وہ شیئر ضرور کرتا ہے، لیکن میرے اللہ نے کیسے چھپائے رکھے. مجھے تو ایک بات یاد آتی ہے، ذرا دل کے کانوں سے اگر آپ وقت تو سن لیں اور اس سے محبت کریں، اس سے بھی دوستی کر لیں. ذرا سب سے کیا ہے، سب کو یار بنایا ہے، ذرا اس سے بھی یاری کر لیں، اس سے بھی صلح کر لیں. بہت آسان ہے اس سے دوستی کرنا. وہاں نہ کوئی تحفہ دینا ہے، نہ وہاں کوئی چاپلوسی کرنا ہے. بس اگر تحفہ چاہیے، اگر کوئی تحفہ دینا ہی چاہتے ہو تو وہاں گڑ گڑا لو، 2 آنسوؤں کے قطرے پیش کر. وہ دوستو بنا لیتا ہے. اس سے ڈرنے لگ جا، وہ دوستو بنا لیتا ہے. اس کے حبیب سے دوستی کر لو، وہ دوستو بنا لیتا ہے. اس کے ولیوں سے دوستی کر لو، وہ دوستو بنا لیتا ہے. آوارہ لوگوں سے بہت دوستی کی، ذرا اس سے بھی کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ 40 سال تک خدا کی نافرمانی کی. اتنی نافرمانی کی کبھی اللہ کا نام بھی نہ لیا. اللہ نے بارش روک دی. اچھا کبھی کبھی وہ کوئی نعمت روکتا بھی ہے تو محبت کے سبب کہ میرا بندہ پلٹ آئے، محبت کے سبب بارش روک دی. 70,000 کا مجمع آیا. اللہ کے کلیم چلیے ذرا رب سے دعا کریں وہ بارش برسا دے. جناب موسیٰ نے قوم کو ساتھ لیا. 70,000 کا مجمع چلا، ہاتھ اٹھائے اللہ بارش برسا دے. ندا آئی موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ صرف ایک ایسا ہے جس سے میں بہت ناراض ہوں. بہت ناراضگی ہے. ناراضگی اس سبب سے کہ 40 سال سے اس نے کبھی میرا نام بھی نہیں لیا. حالانکہ بے نیاز ہے، وہ کبھی محتاج نہیں کوئی اس کا نام لے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس کائنات کی ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے. یہ بجتے ہوئے چھپر، یہ زنجیروں کا آپس میں ٹکرانا، چوڑیوں کی کھنک، یہ سب اس کے ذکر کی آواز ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا چپل پٹک کر نہ چلا کرو، کیونکہ جو چیز کی آواز آتی ہے اس کے ذکر کی آتی ہے. تو چپل نہ بجایا کرو، کیونکہ رسول کی غیرت عشق کو گوارا نہیں کہ چپل کی آواز سے جو آواز نکلے پھر وہ اس کے ذکر کی آواز بن جائے. یہ ایک الگ بات ہے. صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیے، بہت گفتگو کی. پتریلی زمین پہ پیشاب نہ کرو، کیونکہ جب پتریلی زمین پہ پیشاب کرتے ہو تو اس سے بھی آواز نکلتی ہے. صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیا ہے. میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ کس کی آواز کیا ہے، لیکن ہر آواز اسی کا ذکر ہے، ہر آواز اس کا ذکر ہے. اللہ اکبر. وہ بے نیاز ہے. انسان کا ایک ایک بال اس کا ذکر کر رہا ہے. اگر بت پرستوں کو پتا چل جائے وہ جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اگر انہیں پتا چل جائے کہ ہم جس کو معبود مان رہے وہ بھی کسی کو معبود مانتے ہیں. اسی لیے تو جناب محبوب الہی نے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر کے کسی بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا. امیر خسرو اور یہ دونوں خانقاہ کے اوپر تھے. ایک بات کہہ دی، ہر قوم ملت تیرا دین و قبلہ گاہ ہے. ہر قوم کا ایک دین ہے، مذہب ہے اور ایک قبلہ ہے. امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے. اس وقت محبوب الہی کے سر پر ٹوپی ترچھی رکھی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھ کے مسکرا کے کہا من قبلہ راست کردم برسمت کچ کلا ہے، مگر میں نے اپنا قبلہ ایک ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے سیدھا کر لیا ہے. اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے. بال بال انسان کا، اچھا مشرکین کا بھی بال بال خدا کا ذکر کر رہا ہے. اس کی شان ہے یہ، اسے کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے. جب کوئی اس کا نام لینے والا نہ تھا تب بھی وہ خدا تھا. ہر آن اس کی نئی شان ہے، اور جب کوئی نہیں رہے گا وہ خود ہی کہے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت، اسے کسی کی ضرورت نہیں. پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج تو غلبے والے خدا کے لیے حکومت ہے نا.
سب کی حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن بس جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے۔ ارشاد ہوا موسیٰ 40 سال سے میرا نام نہیں لیا، ناراض ہے، بارش روک دی ہے، نکال اسے، جب وہ نکلے گا تب بارش برسے گی۔ دعا تو نبی تیری قبول ہے، نبی کی نہ سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ دعا تو قبول ہے لیکن اس کو پہلے نکال۔ اللہ یہ 70,000 ہے، میں کیسے نکالوں؟ ارشاد ہوا آواز لگا، اس تک آواز ہم پہنچا دیں گے، وہ اور اس تک آواز پہنچے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا کبھی نام نہیں لیا، اتنے پاپ کیے، تیری وجہ سے بارش رکی، باہر ہو جا۔ پورے مجمع تک آواز پہنچی، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے، اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اے وہ شخص جو اس وقت اپنی ماں کو جھڑکی دے کر کے آیا ہے کھڑا ہو جا، تو جو لوگ تو ماں کے قدم چوم کے آئے وہ تو کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن جو ماں کو جھڑکی دے کر اس مجمع میں آیا ہے وہ تو شرمائے گا کہ اب میری باری آ گئی، کیونکہ میں ہی مجرم ہوں۔ چور کی طرف اشارہ کیا جائے تو سمجھتا ہے کہ چور تو میں ہی ہوں، تو یہ سوچنے لگا کہ وہ میں ہی ہوں، کہ لیکن اگر میں مجمع سے باہر نکلتا ہوں کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا ہے، 70,000 میں ایک، یہ مجھے کوٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، پتہ نہیں میرا کیا کریں گے، تیری وجہ سے ہم نے اتنی مشکل اٹھائی، مصیبت اٹھائی۔ اس نے نکلا نہیں، اپنی چادر لی اور چہرے پہ ڈال لی اور چپ کے کہا قربان جائیں ہمارا خدا وہ ہے، اتنا قریب ہے کہ کہتے ہیں ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ بازو میں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ قربان ساری قربتوں کی حدیں ٹوٹ جاتی ہے، وہ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے، سمت و جہت، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہتا ہے اتنے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شیرک سے زیادہ قریب۔ کتنا قریب ہے وہ ہم سے، کتنا قریب ہے۔ اس نے چہرے پہ چادر ڈالی اور عرض کیا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی وہ مجرم ہوں، 40 سال تک تیرا کبھی ذکر نہیں کیا، آج احساس ہوا تو ناراض ہے نا، مجھے معاف کر، میں معافی چاہتا ہوں مولا، اگر تو نے آج مجھے معاف کر کے اتنے بڑے مجمع میں میری عزت بچا لی، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا، نیک بن کر زندگی گزاروں گا۔ اور چونکہ اب عزت پر بنائی تھی، بہت دل کی گہرائیوں سے 2 جملے کہے، آنکھ سے آنسو نکلے اور گال پر آئے، ابھی گال سے نیچے بھی نہ آئے تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور جل تھل ہو گیا۔ جناب کلیم نے عرض کی مولا تو نے تو کہا تھا وہ نکلے گا تو برسے گا، وہ تو نکلا بھی نہیں مولا، برسا کیسے؟ رب کی رحمت نے مسکرایا اور یوں ارشاد آیا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کے صدقے برسایا ہے۔ عرض کی مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا موسیٰ چپ کے سچی توبہ کر لی ہے اس لیے محبوب ہو گیا ہے۔ اب توجہ کریں، اب اس کی کرم نوازیاں دیکھیں، اب اس کا انعام دیکھیں، مجرموں سے اس کا پیار دیکھیں، اس کی محبتوں کا انداز دیکھیں، اس کی طرح کوئی نہیں، اس کے فعل کی طرح کسی کا فعل نہیں، اس کی محبتوں کی طرح کسی کی محبت نہیں، اس کی محبت کا انداز بھی جدا ہے۔ جناب کلیم سے کہا اسی کے صدقے برسایا ہے، تو جناب کلیم نے کہا مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون، مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون۔ پوچھنے والا خود عیب پوش ہے، پوچھنے والا ستار کا بندہ ستار ہے۔ کلیم عیب ادھیڑنے والے تو نہ تھے، کلیم عیب کو کھولنے والے تو نہ تھے۔ کلیم نے کہا مولا بتا دے کہ وہ ہے کون، میں بھی تو دیکھوں کہ جو توبہ کر کے محبوب بنا لیا گیا ہے۔ ندا آئی موسیٰ نہ بتائیں گے، اس لیے کہ جب باغی تھا تب عیب پہ پردے ڈالے تھے، اب تو توبہ کر کے وفادار ہو گیا ہے، اب اس کے عیب کیسے کھول دوں؟ یہ اس کی شان کریم۔ جب پاپی تھا تو عیب چھپائے تھے، اب تو وفادار ہوا ہے، یہ اس کی محبتیں ہیں۔ سب کے دروازے پہ جاتے ہو، کبھی اس کے در پہ بھی تو دوست تو ناراض ہو جاتا ہے تو رو رو کر مناتے ہو، کبھی اسے بھی تو رو کر مناؤ، کبھی 2 آنسو اس کے لیے بھی تو نکالو۔
अरे सबके दरवाजे पर जाकर के मिन्नतें करते हो, उसके दरवाजे पर भी तो मिन्नतें करो। हाँ हाँ, जहां नबियों ने मिन्नतें की है, जहां सहाबा ने आंसू बहाए हैं, जहां उमर इब्ने खत्ताब के चेहरे पे रो रो करके आंसुओं के निशान आए हैं, उसके लिए तो रो के देखो। अरे सबके लिए रत जगह किए, जरा आखिरी पहर में उसके लिए उठ करके देखो। देखो फिर उसका करम कैसे छम छम के बरसता है, वो कैसे दोस्त बनाता है। एक बुजुर्ग मजसूब बस्ती में घूम घूम के कहते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। जब कब्रिस्तान में देखे गए तो कहते थे अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर। लोगों ने कहा बस्ती में कहते हो अल्लाह से सुलह करो और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले, आपका मामला समझ में नहीं आता। बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग कहते हैं लोगों जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह की रहमतें पुकार पुकार के कहती है आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं, आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं, आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं। लेकिन जब मर जाता है और अजाब में गिरफ्तार होता है, बंदा तौबा करना चाहता है लेकिन तौबा के दरवाजे उस पर बंद हो चुके होते हैं। इससे पहले कि तौबा का दरवाजा हम पे बंद हो जाए, आइए हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। कल की सुबह